بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لڑکا کھڑا رو رہا تھا، فریاد کرتا تھا، اے خدا تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے رونے کے اسباب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر پالا بڑا کیا، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے، مجھے گھر سے نکال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ماں کو بلوایا۔ لڑکے کی ماں اپنے 4 بھائیوں اور قبلے کے لوگوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئی۔ خلیفہ وقت نے اس سے پوچھا کہ اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ عورت نے کہا، یہ لڑکا صاف جھوٹ بولتا ہے، میں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے، کس قبلے سے ہے، کیسے مجھے ماں سمجھتا ہے جبکہ میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ آپ نے اس کی گواہی پوچھی تو اس نے 4 بھائیوں اور 40 قبلے والوں نے اس کی گواہی دے دی، اور یہ لڑکا بلا وجہ اس عورت کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ لڑکے سے جب ثبوت مانگا تو اس نے کہا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں کہ میں اس کا لڑکا ہوں اور یہ میری ماں ہے، میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، اس کے زیر سایہ پرورش پائی ہے۔ چونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش ہوئے تھے، لڑکا کوئی گواہ پیش نہ کر سکا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے کو کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جا رہے تھے تو اچانک اس لڑکے کی نظر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ وہ اس جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے زور زور سے آواز لگائی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد رسی کیجیے، مدد کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے چلو۔ جب وہ لڑکا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اس سے واپس کیوں لائے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے واپس آئے ہیں۔ کسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے اور فرمایا، اس لڑکے کی ماں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ آئے تو اس سے پہلے کہ سوار کیے گئے، اس نے اپنے گواہ بھی پیش کیے جنہوں نے اس عورت کے بارے میں گواہی دی تھی۔ لڑکے سے پوچھا تو اس نے وہی کہا جو اس سے پہلے کہا تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کا فیصلہ کر دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں کیوں کر روک سکتا ہوں جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اے لوگو، تم میں سے علی میرا بھائی ہے، سب سے زیادہ علم جاننے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آج تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو اور وہ راضی ہوں گے۔ پھر آپ نے اس عورت سے کہا، کیا کوئی ولی ہے؟ اس پر چاروں بھائی آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میرے فیصلے پر راضی ہو تو میں تمہاری بہن کے لیے کروں گا۔ کہنے لگے، ہم راضی ہیں۔ اسی طرح اس لڑکے سے معلوم کیا۔ سب کی رضامندی لے کر آپ نے فرمایا کہ میں علی اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور حاضرین کو بھی گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس عورت کو بحوزے 400 درم کے اس لڑکے کے نکاح میں دیا۔ 400 درم اس لڑکے کو دیے اور اس عورت کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان پر لے جا، اس سے پہلے واپس نہ آنا جب تک اس نے جناب سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ یوں ہی یہ فیصلہ اس عورت نے سنا تو اس کی چیخ نکل گئی اور کہا کہ اے برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا غضب ہو گیا ہے، میں بالکل ہی جہنم کا ایندھن بن جاؤں گی۔ اقرار کرتی ہوں کہ یہ میرا لڑکا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کیوں کر اپنے بیٹے کی بیوی ہو سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلے کیوں نہ اقرار کرتی تھی؟ کہنے لگی کہ میری کوئی خطا نہیں، یہ سب قصور میرے بھائیوں کا ہے، کیونکہ انہوں نے میری شادی ایک مالدار سے کی جس کا انتقال ہو گیا، جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے لڑکے کو الگ کر دیا، مجھے خوفزدہ کر کے یہ کہلوایا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر میرا بچہ کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین ثم آمین۔